ایک جھلک تو یہ ہو گئی کہ آپ اللہ کے بندے کیسے تھے۔ دوسری بات کیا ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری بھی تھی، ازواج مطہرات کی ذمہ داری، وہ آپ کو ان کا انتظام بھی کرنا ہوتا تھا، تعلیم و تربیت بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ پھر اسی کے ذریعے جو خواتین کا طبقہ تھا اس کے اصلاح کا کام بھی جاری رہتا تھا۔ یعنی آپ ایک ذمہ دار انسان تھے، آپ نے ذمہ داریوں سے ہاتھ نہیں اٹھا لیا۔ بیوی کی ذمہ داری شوہر کی اور شوہر کے گھر کی ذمہ داری بیوی کی ہے، ذمہ داریوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، ذمہ داری نبھائی جائے گی۔ اور اس میں جو ہر کام کو اصلاح کے پہلو سے دیکھا جائے گا، میرا پروفیشن اللہ کے دین کی تبلیغ ہے کہ نہیں ہے، میرا کوئی کام اللہ کی بات پہنچانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے میں اللہ کی بات یہاں پر کیسے کروں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی، دنیا کیا کہے گی۔ آپ دیکھیں کرسچن مشنریز کو، ہر کام جو وہ کرتے ہیں اپنے دین کے دعوی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اپنی ہر مدد کو، ہر کام کو۔ وہ تو کسی چیز میں اپنے جو ہے اپنے عقیدے کی طرف بلانے میں آر نہیں محسوس کرتے، اپنے رسول کی طرف بلانے میں آر نہیں محسوس کرتے، اپنے طور پر ہیون کا راستہ دکھانے میں جیسا انہوں نے بنا رکھا ہے آر نہیں محسوس کرتے۔ ہم کیوں محسوس کرتے ہیں آر؟ مسلمانوں کی ساری جو ہے نا، اکثر، ساری کہنا تو صحیح نہیں ہوگا، اکثر جو آرگنائزیشن ہے جتنی ویلفیئرز، سب اسی پر چلتی ہیں کہ بس لوگوں کو پہنچا دو، کھانا دے دو، کپڑا دے دو، باقی ان کو اس کام کے لیے تیار نہ کرو کہ جو اصل پرووائڈر ہے اس کی طرف رخ کرو۔ ہم نہیں ہیں تمہارے اصل پرووائڈر، اصل پرووائڈر تو اللہ رب العالمین ہے، اس کی طرف رخ کرو، وہ دے گا، وہ تمہاری مشکل آسان کرے گا، اس کی طرف جھکو، اس سے مانگو۔ یہ نہیں سکھاتے ہم کہتے ہیں ہم ہی ہیں، بس میرے ساتھ لگے رہو، ہم ہی پرووائڈر ہیں تمہارے۔ نعوذ باللہ، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کسی کی مدد کریں، آپ اس کو اللہ کی طرف اس کا رخ کریں، اللہ کی یاد دلائیں، اللہ سے مانگنا سکھائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو، باوجود اس کے کہ آپ کی محبت، آپ کا احترام لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے پایا جاتا تھا، آپ نے کسی کو اپنا بندہ نہیں بنایا، آپ نے ہر کسی کو اللہ کا بندہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو اللہ کا بندہ بنایا ہے۔ عورتیں آپ کے پاس اپنے مسائل لے کر آتی اور ان سے دریافت کرتی، آپ ان سب کے لیے اویلیبل رہتے۔ اتنے اعلیٰ مقام پر ہونے کے بعد، اتنی مصروفیت ہونے کے بعد، اتنی پریشانیوں میں گھرے رہنے کے بعد، اتنی عرب کی نفرتوں کے بعد کہ ہر ایک تھوڑے دنوں پر ایک جنگ کی دعوت آپ کے سامنے موجود ہوتی تھی، آپ نے گھر کے فضا کو، گھر کے ایٹماسفیئر کو کبھی بھی ڈرائی اور بوجھل نہیں ہونے دیا، نہ اس میں کوئی آپ ایسا مصنوعی انداز پیدا کیا۔ یہ گھر ایک انسانی گھر تھا جس کے اندر نیچرل ایموشنز ورک کرتے تھے، فطری چیز، دل سے سارا کام ہوتا تھا، کوئی مصنوع، کوئی آرٹیفیشیل اس کے اندر کوئی رنگ نہیں چڑھایا جاتا تھا۔ آپ نے ایسے ہی دیا ہے۔ آپ کے اس گھر میں جہاں آنسو بھی بہتے تھے، وہیں پر مسکراہٹیں بھی تھیں، وہیں پر محبتیں بھی تھیں، وہیں پر کہیں پر رشک کا کھچاؤ بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بھی پایا جاتا تھا کہ ایک بیوی دوسری بیوی کے ساتھ رشک ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں جو کہ واقعہ افک ہے، تہمتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اپنے گھر والوں کے اعتبار سے، آپ مشکلوں میں مبتلا رہتے تھے، لیکن آپ نے کبھی اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہیں ہونے دیا۔ الحمدللہ آپ کا گھر، آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو نسیم کے جھونکے کی طرح، یہ بڑا اچھا لفظ ہے، لکھیں گے ہم لوگ، آج ہم کو پڑھتے ہوئے اس کی تیاری کرتے ہوئے بہت مزہ آیا۔ نسیم کا جھونکا بنے ہم، جہاں پہ آ جائیں رونق برپا کر دیں، پیدا کر دیں، ایسے بنے ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسیم کے جھونکے کی طرح آتے تھے، اور آپ داخل ہوتے تو گھر میں شگفتگی آ جاتی،
محبت آ جاتی، خوشی آ جاتی. یہ نہ ہو کہ بچے پلنگ کے نیچے چھپ رہے ہیں، بیوی دروازے کے اوٹ میں گھس رہی ہے کہ شوہر گھر آ گئے ہیں جناب، اب باپ اب اس وقت کیا بنے گا جناب، کیا ہوگا. یا اللہ نہ کرے کہ بیوی آ رہی ہو تو شوہر کے بھی حال خراب ہو کہ اب میڈم آ رہی ہیں ہمارا کیا بنے گا جناب. یہ نہ ہو. خوشی سے استقبال تبھی ہو سکے گا ہمارا جب ہم یہ کیا بنیں گے، نسیم کے جھونکے، نسیم کے جھونکے باد بہاری، تبھی یہ سب کچھ ہو سکے گا. یہ بہت ضروری ہے. یہ ساری باتیں بہت آپ کو ڈرامائی لگ رہی ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ حقیقت ہے. ہمیں اس لیے ڈرامائی لگتی ہیں کہ ہم اس ڈرامے سے بہت دور ہو چکے ہیں. ہم نے حقیقت کو ڈرامہ اور ڈرامے کو حقیقت سمجھ رکھا ہے. ہم دوبارہ دہراتے ہیں اس جملے کو. ہم نے حقیقت کو اور سچائی کو اور صحیح بات کو ڈرامہ اور ڈرامے کو حقیقت سمجھ رکھا ہے. اسی وجہ سے پوری کی پوری زندگی مصنوعی ہوتی جا رہی ہے. ہم اور آپ اس بات پر حیران ہیں کہ اتنی ساری آسائشیں ہونے کے بعد اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اپنے تمام ضرورتوں کے اعتبار سے کتنے لیول اس نے کراس کر لیے ہیں، اور کیا چیز کی کمی اس کی زندگی میں پائی جاتی ہے. بھلا ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ میرے پاس کیا چیز کی کمی موجود ہے، تو اس کے باوجود خوش کیوں نہیں ہے؟ اسی مصنوعی پن کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اندر سے فطری رغبت، فطری لگاؤ، فطری محبت، یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے ہمارے درمیان سے. ایک آرٹیفیشیل لائف ہم باہر بھی جی رہے ہیں، ہم اندر بھی جی رہے ہیں. آپ بات چیت کرتے اپنی بیویوں سے، قصہ اور لطیفے بھی سناتے. مثلاً ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میں نے خزیرہ یعنی گوشت کا قیمہ کر کے قیمہ کر کے پانی میں پکاتے ہیں، پھر اس پر آٹا چھڑکتے ہیں جو ساتھ ہی ساتھ پکتا اور تیار ہوتا ہے. تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ بھی موجود تھیں، عنہا بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور بے تکلفی کی فضا تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے تمام جتنے بھی سوکنیں تھیں اس میں سب سے زیادہ حضرت سودا سے قریب تھیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے سودا سے کہا کہ کھاؤ، انہوں نے انکار کیا. میں نے پھر اصرار کیا کہ کھاؤ، انہوں نے پھر انکار کیا. تو پھر اصرار سے کہا کہ تمہیں ضرور کھانا ہوگا، تو انہوں نے پھر انکار کیا. ادھر سے پھر کہا گیا کہ اس میں سے کھاؤ ورنہ میں اٹھا کر تمہارے منہ پر مل دوں گی، میں اسے اٹھا کر تمہارے منہ پر مل دوں گی. تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے بھی ہٹ دکھائی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خزیرہ ہاتھ میں لیا اور واقعی حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے چہرے پر لیپ دیا. اس بے تکلفی پر حضور خوب ہنسے اور سودا سے کہا کہ تم اس کے منہ پر ملو تاکہ حساب برابر ہو جائے. چنانچہ سودا رضی اللہ عنہا نے بھی ایسا ہی کیا اور آپ مستقل مسکراتے رہے اور ہنستے رہے. یہ تھا ماحول. سبحان اللہ. عورتوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور ان کی خوشیوں پر اور ان کے رشتوں کے اوپر اس طرح ان کو محبت کی فضا فراہم کرنا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت عائشہ یعنی آپ نجی زندگی اور پرائیویٹ لائف پڑھ رہے ہیں نا ہم، تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. ایک موقع پر اور کیا ہوا، بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت عائشہ کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوخی سے بات کرتے ہوئے پایا. تو آپ بڑے ناراض ہوئے، غضبناک ہو کر اپنی بیٹی کو مارنے چلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے. اسی غصے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے. وہ تو آپ نے منع بھی کیا پھر بھی ان کا غصہ کم نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول سے ایسی بدتمیزی. ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تیکھے انداز میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دیکھا میں نے تمہیں اس شخص سے کیسے بچا لیا. سبحان اللہ. کتنی محبت دکھائی دیتی ہے آپ کے انداز میں. تو آپ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسا گھر تھا جس میں کہ آپ اپنے بیویوں سے ان کے لیول پر اتر کے ان کے سوچ کے مطابق محبت کیا کرتے تھے، اور آپ اس اعتبار سے اپنا وقت لگاتے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے، ایون قصے کہانی بھی کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ کا جو معمول تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، ایک گھر کے اعتبار سے اور چیزوں کے اعتبار سے، اپنے وقت کے اعتبار سے، کہ آپ
اللہ کی بندگی میں اپنے اس پرائیویٹ وقت میں بھی اللہ کی بندگی میں وقت صرف کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے گھر کے ساز و سامان کے بارے میں آپ کا جو نقطہ نظر تھا، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا کہ زندگی اس طرح گزاری جائے گی جیسے مسافر گزارتا ہے، زندگی اس طرح گزاری جائے گی جیسے مسافر گزارتا ہے۔ اور یہ کہا کہ میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو تھوڑی سی دیر کے لیے سائے میں آرام کرے اور پھر اپنی راہ لے، یعنی دنیا ایک تھوڑی سی دیر کو سائے میں کسی رہ گزر سے گزرتے ہوئے کسی درخت کے نیچے تھوڑی سی دیر کو آرام کرنے کو سائے میں بیٹھ رہنا ہے۔ اللہ اکبر! گویا کہ ہم ٹرانزٹ پیریڈ میں ہیں، دوران سفر، اپنی جرنی کے دوران، اپنی ٹریولنگ کے دوران ہم ایک ٹرانزٹ پیریڈ میں ہیں۔ تو یہ سکھایا اپنی زندگی سے، اور یہ سکھایا کہ لوگ آخرت کو اپنی منزل بنائیں، آخرت کو اپنی ڈیسٹینیشن بنائیں، اور دنیا کی زندگی کو فرض کی ادائیگی کے اعتبار سے اور امتحان کے طریقے پر کاٹ دیں۔ کہ امتحان کیا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اب یہ سوال ہیں اور یہ سب ڈیمانڈ ہے ہم سے۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی امتحان میں جو ہم اور آپ امتحان لیتے ہیں، کسی ایگزامنر کا ڈیمانڈ ہی تو ہوتا ہے کہ اب اس کے مطابق اس کے آنسرز دے کے بتاؤ۔ یہی ڈیمانڈ ہے ہم سے بھی اور آپ سے بھی اپنی زندگی میں، کہ یہ ڈیمانڈ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھی جائیں گی، یہ ڈیمانڈ ہے کہ حلال کھایا جائے گا، یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ 5 فرائض ادا کیے جائیں گے، اخلاق رکھا جائے گا اپنے گھر والوں سے بھی، باہر والوں سے بھی، اور صحیح اور غلط جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے بچا جائے گا، اور جو اللہ کو پسند ہے اس پہ چلا جائے گا۔ یہی ہے امتحان میرا اور آپ کا۔ اور اس میں دنیا کی زندگی کے لوگ، دنیا ہر جگہ سے شامل ہوتی ہے، شیطان شامل ہوتا ہے۔ میری بات مانو، میرا ڈیمانڈ پورا کرو۔ انسان کہتے ہیں میرا ڈیمانڈ پورا کرو، دنیا کہتی ہے میرا ڈیمانڈ پورا کرو۔ فَأَيْنَ اللَّهُ؟ تو پھر اللہ کہاں گیا؟ پھر اللہ کہاں گیا؟ تو آپ نے یہ سکھایا اپنی امت کو کہ دنیا کی زندگی صرف اس ڈیمانڈ کو، اللہ کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی، اس امتحان سے اسی طرح گزرنا ہے، اس سے بڑے نصب العین کے لیے جد و جہد کرنی ہے، بڑا فوکس رکھنا ہے اپنی زندگی کا، اور اپنا پرپس آف لائف، جو بڑا میرا پرپس آف لائف ہے وہ یہی ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے رہنا اس دنیا کی زندگی میں۔ ہم کہاں کہاں بہک جاتے ہیں، ہم کہاں کہاں اسٹرے ہو جاتے ہیں، ہم کہاں کہاں گم ہو جاتے ہیں، ہم کہاں کہاں رانگ ایگزٹ لے لیتے ہیں، لیکن قربان جائیں اس رب کے اوپر جس نے کبھی بھی، کتنی بار بھی ہم نے رانگ ایگزٹ لی ہے، اس نے اپنا دروازہ نہیں بند کیا ہے میرے لیے۔ سبحان اللہ، آلویز راہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ جی پی ایس جو راہ دکھاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں جی پی ایس ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا، رائٹ؟ اللہ کے کائنات میں ایک چھوٹا سا اسکل جو اللہ نے دیا ہے انسان کو، انسان کہتا ہے اس کے اوپر اتنا بھروسہ ہے وہ مجھے بھٹکنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی مجھے بھٹکنے اور ہم سب کو ضائع نہیں کرتا جب ہم اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ بھٹکتے ہیں اور گرتے ہیں، پھر اٹھاتا ہے، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھاتا ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے ہمیں؟ جب ماں نہیں چھوڑتی اپنے اولاد کو، تو پھر وہ جو 70 کیا، وہ تو صرف ایک کلمہ ایسے ہی نمبرنگ کے لیے دیا گیا ہے اور محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ میرا رب، ہمارا رب، آپ سب کا رب، ہم سب کا رب کہیں زیادہ محبت کرتا ہے، کہیں زیادہ، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ اس کی محبت کو تو جانچا ہی نہیں جا سکتا، ناپا ہی نہیں جا سکتا، اور اس کی محبت کو صرف فیل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ فیلنگ اپنے زندگی کی ہر نعمت میں دیکھیں کہ اس نے کہاں کہاں سے کیسے کیسے نواز رکھا ہے، پھر بھی چاہتا ہے کہ میری تربیت، میرا بندہ کہیں مجھ سے غافل نہ ہو جائے، کسی لیول پر مجبور بے بس کر کے اس کو اپنے سے لگائے رکھو۔ تو میرے لیے زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں، آپ کی زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں، اس لیے آتی ہیں ہم اللہ سے لگے رہیں، ہم اس کی گود میں پلٹ پلٹ کر آئیں، پلٹ پلٹ کر سسکیں، پلٹ پلٹ کر مانگیں کہ اللہ مجھے یہ بھی دے دے، اللہ مجھے یہ بھی دے دے، اور پلٹ پلٹ کے یہ کہیں کہ اللہ جو تو نے دیا ہے نا، وہ بھی میرا کوئی حق اور اختیار نہیں تھا، وہ بھی بہت ہے میرے لیے، اور اگر کچھ لیا بھی ہے اللہ تو انشاءاللہ اس کا بہت اجر آخرت میں موجود ہے، اگر تو اسی پہ راضی ہے تو پھر میں بھی اسی پر راضی ہوں انشاءاللہ تعالی۔
تو یہ آپ نے سکھایا. آپ نے یہ نہیں سکھایا کہ اعلیٰ درجے کے مسکن بنائے جائیں، بڑے خوبصورت گھر بنائے جائیں، ان کو ساز و سامان سے سجایا جائے اور اس میں مگن ہو لیا جائے. اور آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اعلیٰ درجے کی عمارتیں نہیں بنائیں، نہ اس میں سامان جمع کیے، نہ ان کی زینت اور آرائش کی. ان کے گھر بس کیسے تھے، اس لائن کو، اس بات کو آپ لوگ لکھیے گا، ان کے گھر بہترین مسافرانہ قیام گاہیں تھیں. بہترین مسافرانہ قیام گاہیں یعنی ٹریولرس اسٹے. ٹریولرس اسٹے کہ بس ایک مسافر کو اپنا راستہ بھی نہ بھولے اور منزل بھی یاد رہے. کوئی ٹرانزٹ میں گھر بناتا ہے، کوئی ٹرانزٹ میں رکنا چاہتا ہے، ٹرانزٹ میں انسان جان چھوڑاتا ہے، ٹرانزٹ سن کے طبیعت گھبرا جاتی ہے، اور ٹرانزٹ میں اتنی دیر رکنا پڑے گا، پہلے ہم پھر اتنی دیر سے گھر پہنچیں گے، اپنے ہماری منزل کو ہم اتنی دیر کو پہنچیں گے. ٹرانزٹ دنیا میں کہاں بھاتی ہے. تو اس ٹرانزٹ میں اگر کوئی گھر بنا لے اور اپنی منزل کو بھول جائے تو ہم وہ مسافر ہیں جس نے ٹرانزٹ کو ہی اپنی منزل اور اپنا مقصد سمجھ رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، نہ آپ کا گھر ایسا تھا، نہ آپ اور صحابہ نے آپ کے گھر کے جیسا اپنا گھر بنایا. آپ کے جو گھر تھے وہ بہترین مسافر خانہ تھے. ان میں سردی گرمی سے بچنے کا اہتمام ہوتا تھا. موٹی موٹی کیا باتیں ہوتی تھیں، جانوروں کی انٹر ہونے سے بچاؤ کا انتظام ہوتا تھا، پرائیویسی ہوتی تھی، اور حفظان صحت کا یعنی ہیلتھ کیئر کا کے پہلو اور اس کے جو ہے نا ڈائریکشنز کو ملحوظ رکھا جاتا تھا، ان کا کیئر کیا جاتا تھا. اس نظر سے یہ ساری چیزیں بنی ہوئی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ اپنی بیویوں کے حجرات چھوٹے چھوٹے کمرے بنوا لیے تھے، اور بجز صفائی کے، سوائے صفائی کے کسی طرح کی آرائش نہیں تھی. صفائی میں ذوق نبوت یہاں تک تھا کہ صحابہ کو تاکید فرمائی کہ گھروں کے آنگن کو صاف رکھو، گھروں کے آنگن کو صاف رکھو. آپ کے برتن تو گھر کو ہم نے دیکھ لیا. ہمارے گھر سجے ہوئے ہیں آج کے ماڈرن حساب سے. ان تمام باتوں کو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی سجاوٹ چھوڑ دے، بالکل ایک دم کہہ کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی سجاوٹ. میں تو آپ نے رنگین پردے لٹکانے سے بھی منع کیا، ہم لٹکاتے ہیں. اس کا مطلب کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اپنے اندر ہمیں سمیٹ نہ لیں، ہم انہی چیزوں میں گم نہ ہو جائیں، ہم انہی چیزوں کی بھاگ دوڑ اور مقابلے بازی میں نہ پڑے رہیں، ہم انہی چیزوں میں اپنے آپ کو خرچ نہ کر دیں. اس کے ساتھ اگر اللہ کی ان تمام نعمتوں کو اگر اللہ کی نعمت سمجھا جا رہا ہے، اللہ کے لیے وقت لگایا جا رہا ہے، اللہ کا حصہ موجود ہے، تو پھر الحمدللہ رب العالمین. اللہ کو ہماری نعمتوں کے اوپر خوش ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری خوشی سے اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اچھے کپڑے پہننے سے اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اچھے گھروں میں رہنے کا اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے بادشاہ نبی بنایا نا، اور آپ کو پتہ ہے ان کے پاس فرش کیسا تھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس، جس کو دیکھ کے ملکہ جو تھی بلقیس، ملکہ سبا پریشان ہو گئی تھی بیچاری. تو اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی کا سامان موجود تھا سلمان علیہ السلام کے پاس، لیکن اللہ کے بندے کیسے تھے. ساری ماڈرن ٹیکنالوجی بھی فیل ہے، ہوا کے اوپر رائڈ کرتے تھے، سبحان اللہ، ہوا ان کے اذن سے چلتی تھی. تو بندگی میں کوئی کمی نہیں آئی، اور ان تمام نعمتوں نے آپ کو کرپٹ نہیں کیا. تو یہ ہے میرا سوال اپنی ذات سے. ہمیں شوق ہے، شوق کریں، پہنیں اچھے کپڑے، رکھیں اپنا گھر اچھا، لیکن ہاں اللہ کی نافرمانی والی چیزیں کو نہیں استعمال کریں. انشاءاللہ اسراف اگر گھر میں کر رہے ہیں تو پھر صدقہ بھی دیں، لوگوں کے اوپر بھی خرچ کریں، غریبوں کو بھی دیں انشاءاللہ تعالی. دونوں کا اگر معاملہ برابر ہے تو انشاءاللہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو، لیکن اس کے اندر اسراف سے بچا جائے اور اللہ کی بندگی سے منہ نہ موڑا جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے. آپ کے برتن کیسے تھے؟ ساز و سامان میں چند برتن نہایت سادہ قسم کے تھے. مثلاً ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس پر لوہے کے پتھر لگے ہوئے تھے، اور کھانے پینے میں اس کا بکثرت استعمال ہوتا تھا.
خوراک کا سامان جمع تو کیا ہوتا. یہ جملہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اور دوبارہ آپ کو بتاتے ہیں کہ خوراک کا سامان یعنی گروسری جمع تو کیا ہوتی. روز روز کا بھی کافی مقدار میں میسر نہیں تھا. یہ تھی آپ کے ساز و سامان اور آپ کی گھرداری صلی اللہ علیہ وسلم. بستر چمڑے کے گدے پر مشتمل تھا. چمڑے کا گدا تھا جس پر آپ سوتے تھے، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور بان کی بنی ہوئی چارپائی رکھتے تھے. چارپائی تھی جس کے اوپر وہ رسیوں سے جو اس کو بناتے ہیں. ٹاٹ کا بستر بھی استعمال میں رہا جو دوہرا کر کے بچھایا جاتا تھا. بوریے کا بستر، ٹاٹ کا بستر. اور بادشاہت کیسی ہے؟ سبحان اللہ، دنیا کی بادشاہت ملی ہوئی ہے، آخرت کی بادشاہت ملی ہوئی ہے. اور اگر دنیا کے شان و شوکت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہی ہے، بس اتنا ہی ہے. ٹاٹ کا بستر. ہم نے سامانوں میں عزت تلاش کرنی شروع کر دی ہے. عزت انسان کی کردار کے اندر ہوتی ہے. اور یہی بات تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب فلسطین میں داخل ہو رہے تھے ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ اور پیوند لگے ہوئے کپڑے کے ساتھ، اور جب وہاں کے گورنر نے آ کے یہ بات کہی کہ یا امیر المومنین، اس اعتبار سے یہودیوں کے پاس آپ اتنا بڑا جو ہے وہ ہمارا مسلمانوں کا امیر المومنین جس سے قیصر و کسریٰ کی سلطنت تھر تھر کانپتی ہے، اس کا ہیڈ، اس کا خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، یہ اس انداز میں داخل ہو. عیسائی تو ہم پر ہنسیں گے کہ یہ کیسا ہے امیر المومنین جو پیدل چل رہا ہے اور جس کا غلام اس کے اونٹ پہ سوار ہے، وہ اس نے لگام تھام رکھی ہے، اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں. اس طرح تو داخل نہ ہوئی ہے نا. کچھ تو ہماری عزت کا بھی خیال کریں آپ کا جواب کیا تھا؟ آپ کا جواب یہی تھا کہ خدا کی قسم اگر تم عزت وہاں نہیں تلاش کرو گے جہاں پر عزت موجود ہے، اور اگر تم اسلام میں عزت کے بجائے لباس میں تلاش کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا. اور وہ ذلت ہم دیکھ رہے ہیں آج مسلمانوں کے جسموں پر کیا لباس موجود نہیں ہے. بادشاہوں کے لباس کیسے اور کیسے ہیں، ان کی نشست اور برخاست اور ان کے مسند اور ان کے تخت اور ان کے جو ہے وہ محلات کیسے بنے ہیں، لیکن عزت خاک کے برابر بھی نہیں ہے. عزت خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو عزت اسلام میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی پسند میں ہے، انسان کے کردار میں ہے، نہ کہ عزت لباس میں ہے اور نہ کہ عزت اپنے گھر کے شو آف میں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بستر تھا وہ ٹاٹ کا تھا اور اس کو ایک بار چوہرا کر کے بچھا دیا گیا تو صبح دریافت کیا کہ آج کیا خصوصیت تھی کہ مجھے گہری نیند آئی اور تہجد چھوٹ گئی. آج کیا ہوا معاملہ کہ میری تہجد چھوٹ گئی. معلوم ہونے پر حکم دیا کہ بستر کو پہلے ہی حال پر رہنے دیا جائے. میری تہجد آپ کی تہجد کیوں چھوٹتی ہے، اس کے اوپر غور کرتے ہیں نا. ہم جانتے بھی ہیں کہ کیوں چھوٹتی ہے. یہ نرم اور گرم بستر، اگر یہی بستر تکلیف دہ ہوتا، اگر میرے جسم کے اوپر چادر اور اتنے گرم جو ہے وہ کمفرٹرز نہ ہوتے تو میری آنکھ کھلتی نا تکلیف کی وجہ سے. لیکن نعمتوں نے ہمیں سلا رکھا ہے، ڈبل کے ڈبل گدوں نے ہمیں سلا رکھا ہے، بہترین جو ہے ٹیمپریچر نے ہمیں سلا رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ اکبر، اس کے اوپر جتنا رویا جائے اتنا کم ہے کہ نعمتوں نے ہمیں کتنا برباد کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ کمفرٹ لیول پر جب انسان آتا ہے، زیادہ کمفرٹ جب اس کو مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر بندگی کے جو ہے نا حدود کو اور دائرے کو اور باؤنڈری کو توڑ کے باہر نکل جاتا ہے، نکلتا رہتا ہے. تو آپ نے منع کیا کہ ایسا نہ کیا جائے. اور آپ زمین پر چٹائی بچھا کر بھی لیٹنے کا آپ کا معمول تھا. آپ جو ہے وہ کھری چارپائی اور بالکل نیکڈ چارپائی کے اوپر بھی لیٹ جاتے اور جسم کے اوپر نشانات پڑ جاتے. اور جن نشان کو دیکھ کر آپ کے رفقا اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رو دیے. حضرت عمر کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس عالم میں دیکھا، آپ کے جسم پر یہ نشانات دیکھے، آپ رو دیے. اور آپ نے کیا کہا کہ آپ اس کھردری چارپائی پر لیٹے ہیں، یا رسول اللہ جسم پر نشان پڑ گئے ہیں.
آپ کے. اور ادھر دیکھے تو کیا دیکھا کہ ایک مٹھی جو رکھی ہے، ایک کونے میں کسی جانور کی کھال کیل سے لٹک رہی ہے. یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے جب رونے کا سبب پوچھا تو عرض کیا کہ قیصر و کسریٰ تو عیش کریں یا رسول اللہ، اور آپ کا یہ حال رہے. قیصر و کسریٰ تو عیش کریں اور آپ کا یہ حال رہے. دنیا کے بادشاہ تو عیش کریں اور آپ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے بادشاہ، ان کا یہ حال ہو. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، آپ تربیت دیکھیں، جواب دیکھیں، حکمت دیکھیں اور فوکس دیکھیں. آپ نے فرمایا عمر، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ وہ دنیا لے جائیں اور ہم آخرت؟ وہ دنیا لے جائیں اور ہم آخرت. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اور آپ کی نجی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی پرائیویٹ لائف. ہم نے کب سوچا کہ ہم دنیا چھوڑ کے آخرت لے جائیں؟ اللہ کے نبی نے تو زندگی کے ہر لیول پر ہمیں یہ سکھایا کہ ہم دنیا چھوڑ کر آخرت لے جائیں، اور اسی میں آپ نے اپنی کامیابی دیکھی ہے اور ہمیں بھی ایسا ہی دیکھنا چاہا ہے. اور اس امت کو ایسی ہی چھوڑ کے گئے جو یہی فکر لے کے جو ہے وہ آگے چلی آپ کے بعد کہ ہم آخرت لے جائیں، ہم آخرت لے جائیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی امارت کے دنوں میں بھی 1 سالن سے زیادہ آپ نے کبھی اپنے دسترخوان پہ نہیں کھایا. لوگ کہتے اور آپ کہتے کہ نہیں، ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کی حسرتیں اپنے سینوں میں دفن رہیں اور جو بدر اور احد میں شہید کر دیے گئے؟ ان کو تو ٹھیک سے کھانا بھی نصیب نہیں ہوا تھا، ان کے جسم کے اوپر تو پورا لباس بھی نہیں تھا. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہ جن کے جسم کے اوپر ایک چادر، اور اگر سر ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے. جب لاش کے اوپر جب شہادت کا درجہ پایا جنگ احد میں تو سر ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور پیر ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا. آپ رو دیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس فقیری کو دیکھ کے کہ ایک ایسا نوجوان جو ایسا خوش لباس نوجوان کہ جب لباس پہن کے چلتا مکہ کی گلیوں میں اور عطر لگا کے چلتا مکہ کی گلیوں میں تو گلیاں گواہی دیتی کہ گزر گیا ہے ادھر سے کوئی ایسا نوجوان، ایسا شاہکار جب اسلام لاتا ہے تو صرف آخرت کا رہ جاتا ہے. ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے پاس صرف دنیا کی شاہکاری ہے، آخرت کی فکر بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. ہم جہاں کہیں پر بھی اللہ کو بھول کے دنیا کو اپنا لیتے ہیں یا دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، دنیا کو پرائرٹی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ یہ فکر موجود ہے کہ پلٹ کے اپنے رب کی طرف آنا ہے. اور یہی فکر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے اندر، آپ سب کے اندر، اپنی اولاد کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر، پوری امت مسلمہ کے اندر، کہ پرہیزگاری اس لیول کی نہیں کہ کبھی پھسلیں گے نہیں، کبھی جو ہے وہ بہکیں گے نہیں، بلکہ وفاداری اس لیول کی کہ اللہ اگر بہک بھی گئے تو اللہ ہم ہیں تو آپ ہی کے. اللہ اگر کہیں پر اور محنت کی ہے تو ہم آپ کے ان پسندیدہ کاموں میں بھی اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا ربی، کہ جو آپ کو پسند آ جائے، کہ جس سے کہ آپ خوش ہو جائیں، جس سے کہ کچھ نہ کچھ ہم اپنے اس آپ کا شکر ادا کر سکیں، کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داری ادا کر جائیں اس دنیا میں. تو یہ محض دنیا کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنا نہیں، بلکہ آپ کے مشن کو لے کے چلنا اصل آپ کی وفاداری ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا کھانا پینا کیسا تھا؟ آپ کی عقل و شرم، کھانے پینے کا ذوق آپ کا بہت نفیس تھا. گوشت آپ کی خاص رغبت تھی، یعنی جب ہم سیرت کو دیکھ رہے ہیں تو کچھ پسند کے اعتبار سے بھی چیزوں کو دیکھیں، کھانے پینے کے پسند کے اعتبار سے بھی زیادہ ترجیح اور پرائرٹی آپ دست، گردن اور پیٹھ کے گوشت کو دیتے تھے. اور یہ سب ہم لوگوں کو بھی پسند ہے. آپ دیکھیں یہی وہ گوشت ہوتے ہیں جو سب سے نرم اور سب سے مزیدار ہوتے ہیں الحمدللہ. اور آپ کو سرید بھی بہت پسند تھا، گوشت کے شوربے میں روٹی جو ڈبو کے رکھی جاتی ہے وہ بھی آپ کو بہت پسند تھا. عربی کھانا اسی طرح تیار کیا جاتا ہے. پسندیدہ چیزوں میں آپ کو شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی، کھچڑی، مکھن، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. دودھ کے ساتھ کھجور
بہترین مکمل غذا بنتی ہے، اس کا استعمال آپ کو اچھا لگتا تھا۔ مکھن لگا کے کھجور کھانا بھی آپ کے ذوق میں شامل تھا۔ کھرچن یعنی تہے دیگچی، جو تہے دیگی ہوتی ہے، اس آپ کو وہ بھی پسند تھا۔ ککڑی بھی آپ کھاتے تھے۔ مریضوں کی پرہیزی غذا کے طور پر حریرہ کو بھی بہت اچھا سمجھا، اور آپ اس کا مشورہ بھی دیتے تھے لوگوں کو۔ میٹھا پکوان بھی آپ کو پسند تھا۔ اکثر جو کے ستو بھی آپ استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بادام کے ستو پیش کیے گئے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ عمرہ کی غذا ہے، یہ امیروں کی غذا ہے۔ گھر میں شوربہ پکتا تو کہتے کہ ہمسائے کے لیے ذرا زیادہ بنایا جائے، ہمسائے کے لیے ذرا زیادہ بنایا جائے۔ پینے کی چیزوں میں میٹھا پانی سب سے زیادہ آپ کو پسند تھا، اور بعض اوقات کبھی دور سے بھی آپ کے لیے میٹھا پانی لایا جاتا تھا۔ دودھ اور پانی ملا کر، جسے کچی لسی کہا جاتا ہے، شہد کا شربت بھی بہت شوق سے آپ فرماتے تھے۔ نشہ غیر نشہ والی، یعنی ایسی نبیذ جس میں نشہ نہیں ہوتا تھا، نبیذ کہتے ہیں کہ کھجور کو پانی میں بھگو، رات بھر پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور صبح میں جلدی اس کو پی لیا جاتا ہے۔ وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، بہت طاقت ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن اگر اس کو تھوڑی زیادہ دیر چھوڑا جائے تو پھر اس کے اندر فرمنٹیشن آ جاتی ہے، اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی نبیذ پسند تھی جس کے اندر نشہ نہیں ہوتا تھا۔ مشکیزے یا پتھر کے برتن میں پانی ڈال کر کھجور بھگو دی جاتی اور اسے متواتر دن بھر استعمال کرتے، لیکن وقت زیادہ ہونے پر چونکہ نشہ ہونے کا اندیشہ ہو جاتا، لہٰذا اس کو پھینکوا دیتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیں گے، اور اسی طرح سے ہوا کہ بعد میں سلاطین جو تھے انہوں نے نبیذ کے نام پر اسی طرح کی شرابوں کا استعمال کیا، نعوذ باللہ۔ لوگوں کا اپنے گھروں میں الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھانا آپ کو پسند نہیں تھا، اکٹھے کھانا کھانے کی آپ تلقین کیا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ یعنی محبت آپس میں پیدا ہو، اس کے لیے دو چیزیں دی گئی تھیں، دو نسخے ہمیں دیے گئے تھے۔ ایک نسخہ کیا ہے؟ محبت آپس میں بڑھائی جا سکے، کوئی فیس بک کے اوپر لکھے تو پتہ چل جائے گا۔ ایک نسخہ کیا ہے، محبت کیسے بڑھائی جاتی ہے آپس میں؟ کوئی *6 دبا کے بتا دے روم میں، کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی تو پوچھ بھی لینا چاہیے نا آپ سب سے۔ کسی کے پاس جواب نہیں ہے؟ جی بولیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، دونوں جواب آ گئے، ماشاء اللہ، دونوں سب کے۔ ایک تو افشین کی آواز ہم نے پہچانی، دوسرا کون ہے؟ نوشابہ آپا ہیں، سبھی آپا ہیں، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اور سلام کرنا بالکل، چلے الحمدللہ۔ آمین آمین۔ تو آپ لوگ پھر *6 دبا کے جائیں تاکہ کوئی شور نہ ہو اور ہم اپنی بات مکمل کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیر آپ سب کے آنے کا اور آپ سب کے جواب دینے کا۔ بالکل صحیح جواب ہے کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اور ایک ساتھ بیٹھ کے ایک دسترخوان پر کھانا کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ کسی کو کسی کا حال ہی نہیں ہے، گھر میں بنایا ہی نہیں جاتا کوئی سسٹم کہ سارے بچے بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا کھائیں، سب بیٹھیں ٹیبل پر ایک ساتھ اور کھانا کھائیں۔ اور تو آپ نے اس بات کو سخت ناپسند کیا، اور کھانا بھی ایسا، ہمارے شیخ ہمیں بتاتے تھے کہ کھانا بھی ایسا کہ ایک پلیٹ میں کھایا جائے اور انگلیوں سے ٹکرائیں، یعنی ایسا ایک ہی پلیٹ سے کھایا جائے کہ ٹکرانے جیسا سما پیدا، ضروری نہیں کہ ٹکرائیں مگر ایک پلیٹ میں کھایا جائے۔ اللہ اکبر، ایک پلیٹ میں کھانا کھانا تو اب تو بہت ہی ایک انقا سی بات ہے۔ ٹھیک ہے ہم نہیں کھا سکتے ہیں ایک پلیٹ میں عام طور پر، لیکن کبھی ایسا کرنا چاہیے، گھر کے کسی فرد کو، کسی بیوی کو، کسی ماں کو اپنے پلیٹ میں کھانا لے اور اپنے ہاتھوں سے ایک ایک نوالا سب کے منہ میں ڈال دے۔ ہم تو خیر یہ بہت کرتے ہیں، ان کو یہ بہت پسند ہے، میرا نوالا کسی میرے بچے کے منہ میں چلا جائے، میرے میاں کے منہ میں، ان کے منہ میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم کو ہی نہیں کھلاتے، ابو کو بھی کھلاتے ہیں،
ان کے منہ میں بھی ڈال دیتے. جو خود کھاتے ہیں تو سب سے پہلے دل ہوتا ہے چلو اسی سے دوسرے کو بھی کھلا دیں. آپ خود کھانا تو کبھی سیکھا نہیں, مطلب اپنی بات کر رہے ہیں, لیکن اللہ بس بڑی بات کرنے سے کرے, بچائے, کہ یہ نہیں ہے مزاج میں. تو ایسا مزاج ہونا چاہیے نا. کیسے خود سے انسان چپ کے کھا لیتا ہے؟ کتنا برا لگتا ہے کہ کوئی انسان گھر میں رہتے ہوئے کچھ کھا کے ختم کر لے, کسی کو پتہ بھی نہ چلے, اور وہ یہ چاہے کہ بس سب کا سب میرے لیے ہو جائے. یا خود کھا رہا ہو تو کسی کو آفر نہ کرے کہ ہاں تم میرے ساتھ کھا لو, چلو ہتھیلی کو آگے بڑھا دے, اپنی پلیٹ کو آگے بڑھا دے, اپنی چمچ کو آگے بڑھا دے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اگر محبت جس کے دل کے اندر ہے تو ہمیں آپ سے یہ کہنا ہے, ایک عورت ہونے کی حیثیت سے میرے دل کے اندر اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ہم یہ سکھائیں کہ ہم خود آگے بڑھ کر محبت سکھائیں اپنی فیملی کو, کہ یہ ہوتی ہے محبت, یہ ہوتی ہے کیئر, کہ انسان ایک دوسرے کے بغیر کھائے گا نہیں. ہم نہیں کر پا رہے یہ سب کچھ, ہم نہیں کر پا رہے یہ سب کچھ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرنا سکھائے ہمیں. یہ محبت جو گھروں میں اتنا واہ ویلا ہے کہ محبت ختم ہو گئی, قدر ختم ہو گئی, عزت ختم ہو گئی, لیکن جو نسخہ ہے, جو دوا ہے, وہ ہم استعمال ہی نہیں کر رہے. ہم اپنے بچوں کے آگے بے بس ہیں, کہتے بچے نہیں آتے, بچے نہیں سنتے. ہم نے بنایا نہیں کوئی رول اپنے گھر میں, اور بچوں کو پتہ ہے کہ ہم فالو نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر کوئی سختی نہیں کی جائے گی. تو بس وہ کہتے ہیں کہ رول آپ بناتے رہیں, ہم توڑتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب سختی کی جائے گی, اور گھر میں مرد کو چاہیے, باپ کو چاہیے, والد کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو ایک وقت میں اکٹھا کرے کہ نہیں, یہ نہیں ہوگا کہ یہ سب کہ تم لوگ الگ الگ کھاؤ گے. الحمدللہ بعض گھروں میں ہے جہاں پر مرد تھوڑے سے اسٹرانگ ہوتے ہیں نا اس معاملے میں, وہاں پر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ماؤں کے تو کرنے کا کام ہے, لیکن سپورٹ والد سے چاہیے ہوتی ہے. اس لیے اپنے گھروں میں اس کو اپنانا چاہیے کہ تمام بچوں کو ایک وقت اکٹھا کیا جائے اور ایک ساتھ کھایا جائے, اور کچھ باتیں وہیں پر دنیا کی بھی باتیں ہوں, اور کچھ اور باتیں دین کی بھی, آخرت کو فوکس کرنے والی بھی ان سے کر لی جائیں. اب ٹرینڈ کیا آ گیا, بچے کھانا لے کے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ کھانا یہی ساتھ میں کھایا جائے گا. اس کو بنانا چاہیے, ہم بھی بنائیں اپنے گھر میں, آپ بھی بنائیے اپنے گھر میں, کوشش کریں کہ ہم یہ کر سکیں. خیر آگے چلتے ہیں. آپ کو دسترخوان پر چھوٹی چھوٹی پیالیاں اور تشتریوں میں کھانا رکھا جانا بھی آپ کے مزاج کے خلاف تھا. آپ میز کرسی پر بیٹھ کر کھانے کو اپنی شان فقر کے خلاف سمجھتے تھے. جب ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میز اور کرسی پر کھانا حرام ہے. گویا کہ ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پسند کیا. تو بہت سارے لوگوں کے گھروں میں دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور دسترخوان پہ کھایا جاتا ہے کہ نہیں, ہم میز کرسی پر نہیں کھاتے, ہم دسترخوان پر کھاتے ہیں, ہم سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن محض ٹیبل کرسی پر کے بجائے دسترخوان پر کھانا کھا لینا سنت نہیں ہے. سنت یہ بھی ہے کہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی, اخلاق میں بھی, عبادت میں بھی, معاملات میں بھی, مال کو خرچ کرنے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اپنایا جائے. یہ ہے اصل بات. محض اتنی سی بات کہ ہم نے کچھ ریچولز کو دین سمجھ رکھا ہے اور سنت سمجھ رکھا ہے, اور دوسری وہ تمام سنتیں جو آپ کی ذات میں موجود تھیں, بلکہ حد درجہ موجود تھیں. آپ نے کچھ چیزوں کو اپنی ذاتی پسند کے اعتبار سے نہیں اپنایا ہے, لیکن وہ چیزیں حرام نہیں ہیں امت کے لیے. تو اس لیے اس کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح آپ نے سونے چاندی کے برتنوں کو بالکل حرام فرما دیا تھا. اب یہ تو آ گئی نا بات اب شریعت کی کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام ہے. کانچ, مٹی, تانبے اور لکڑی کے برتنوں کو استعمال میں لاتے رہے. دسترخوان پر ہاتھ دھونے کے بعد جوتا اتار کر بیٹھتے اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لیتے اور اپنے سامنے کی طرف سے لیتے, اور برتن کے بیچ میں ہاتھ نہ ڈالتے. ٹیک لگا کر کھانا پینا بھی آپ کا معمول نہیں تھا, آپ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. آپ دو زانو یا اکڑو بیٹھتے اور ہر لقمہ لینے پر بسم اللہ پڑھتے, اور ناپسندیدہ کھانا بغیر عیب نکالے خاموشی سے چھوڑ دیتے. ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, ہم تو اپنے پہلا بسم اللہ بھی بھول جا رہے ہیں.
کھانا ملا تو بھوک بہت زور کی لگی ہے اور ہم نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا شروع کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ شیطان ہمارے ساتھ شامل ہو گیا اور وہ اس کو موٹا کیے جا رہے ہیں. اپنے قرین کو ہم نے خود ہی صحت دے رکھی ہے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکا ہے ہمارا کھانا کھا کر اور ہمارے گھر میں رہ کر، اور پھر وہ ہمیں نچاتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے اور ہم اس کا بجا لاتے ہیں. ہم سے کہتا ابھی یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، ابھی نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے، ابھی تو یہ سارے معاملات ایسے بکھرے پڑے ہیں، ابھی قرآن کے لیے تمہارے پاس ٹائم کہاں ہے، ابھی تو یہ کرو، ابھی تو درس 2 گھنٹے نکھت درس دیں گی، 2 گھنٹے تمہارے پاس ٹائم کہاں ہے، 2 گھنٹے وہاں لگانا ہے. وہ تو اتنا لمبا درس کرتی ہیں اور اتنا زیادہ بولتی ہیں. ہم جانتے ہیں اپنے بارے میں، اس لیے ہم یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں، کسی نے شکایت نہیں کی ہے. ہم جانتے ہیں اس بارے میں کہ ہم ہمیشہ لمبا درس دیتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی کا بہت سارا وقت اللہ کی باتوں میں گزر جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں گزر جائے. ہم اسی کام کو کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا بھی چاہتے ہیں. اللہ کرے کسی دن اسی طرح درس دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں. ہم اسی پر اپنا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم نے اپنی موت پلان کر رکھی ہے. میری پلاننگ یہی ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کسی دن اسی کام کو کرتے ہوئے چلے جائیں. ہوتے ہیں نا کلو قاری قرات کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے ختم ہو جاتے ہیں، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ختم ہو گئے، جو بھی وجہ ہوئی موت کی ان کے. تو میری یہ خواہش ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ میرے ارد گرد رہنے والے لوگ، آپ لوگ اسی میں دل لگائیں اپنا. اور اگر دل نہیں بھی لگتا تبھی بھی اپنے آپ کو باندھیں 2 گھنٹہ دیں اپنی زندگی کے، منڈے کا 1 دن، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ دے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہم کہتے ہیں یہ جس نے سیکھ لیا ہے اللہ کی باتوں کے ساتھ دل لگانا، اللہ کی باتوں کے ساتھ وقت گزارنا، اللہ کی باتوں میں رہنا اور سیکھنا، بیہیویئرس کو لرن کرنا، اپنے آپ کو صحیح کرنا، اپنے مقصد کو سیکھنا، اور بار بار بولیں تو بار بار سیکھنا، یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی ٹھیک ہو رہی ہے. اس لیے کہ جب آپ کو سکھانے کے لیے ہم کو سیکھنا پڑتا ہے اور ہم کو پڑھنا پڑتا ہے تو پھر میری زندگی میں کتنی تبدیلی آتی ہے، ہم کتنے آنسو بہاتے ہیں، ہم کتنا روتے ہیں اپنے رب کے آگے کہ یا اللہ ویسے تو نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، لیکن اے اللہ کمزور ہیں، بس کوشش کرتے ہیں اللہ، بس اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. تو یہ ہے اصل بات کہ انسان اپنے رب کو یاد رکھے اور کوشش کرے کہ جو کھانا کھائے بسم اللہ کے ساتھ کھائے، اور کھانے کے بعد اپنے رب کا شکر ادا کرے. جس کسی نے کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ دعا کون سی ہے؟ یہ دعا سکینت پر جائے گی. جن لوگوں کو یاد نہیں ہے یاد کریں. اس دعا کا یہ فائدہ ہے، اس دعا کا یہ اجر ہے. ہم کچھ بھی پڑھتے ہوں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، وہ بھی پڑھیں، لیکن یہ ضرور پڑھیں جس کا اجر یہ ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہر مسنون کتاب کی دعاؤں میں آپ کو مل جائے گی. ہمیں یاد بھی ہے، بعض لوگوں کو یاد بھی ہوگی، لیکن نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، نہ ہم آؤٹ لاؤڈ پڑھتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے سنیں اور سیکھیں کہ بھائی یہ دعا پڑھنی چاہیے. امی نے بغیر دعا ختم کیے ہوئے اپنا کھانا مکمل کیا تو دعا کے ساتھ اٹھی ہیں. یہ بات وہ دیکھیں اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے، تاکہ کل کو اگر امی نہ رہیں تو امی کی عادات ان کی زندگی میں آنی شروع ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. آپ زیادہ گرم کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار چھری سے پکا ہوا گوشت کاٹ کاٹ کر بھی کھایا ہے آپ نے، مگر یہ آپ کو یہ پرتکلف، یہ آرٹیفیشیل طریقہ پسند نہیں تھا. کھانا ہمیشہ 3 انگلیوں سے لیتے اور اپنے ہاتھوں کو بچا کر کھاتے تھے. ہاتھوں کو لتھیڑ نہیں دیتے تھے کھانے میں، ہاتھوں کو بچا کر کھاتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال پیچھے کا یہ طریقہ ہے. سبحان اللہ. اگر آج بھی کسی کے ہاتھ میں زیادہ چاول ادھر ادھر لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی طبیعت پر کتنا برا اثر پڑتا ہے. انسان کو کتنی گندگی معلوم ہوتی ہے اس میں کہ یا اللہ یہ انسان اپنے ہاتھ کو صاف کیوں نہیں کرتے اور بچا کے اپنی انگلیوں کو کیوں نہیں کھاتے. مٹھیوں میں نوالا لے کے تھوڑی کھایا جاتا ہے، انگلیوں سے نوالے اٹھائے جاتے ہیں. اسی طرح آپ کبھی کبھار میوہ یا پھل کھڑے ہو کر یا چلتے ہوئے بھی کھا لیا کرتے.
آپ نے 2 پھل اکٹھے بھی کھائے ہیں، مثلا ایک ہاتھ میں خربوزہ لیا، دوسرے میں کھجور، کھجور کی گٹھلی الٹے ہاتھ سے پھینکتے، دعوت ضرور قبول فرماتے، دعوت ضرور قبول فرماتے۔ اگر اتفاقاً کوئی دوسرا آدمی بات چیت کرتے ہوئے کسی اور سبب سے ساتھ ہوتا تو اسے بھی ساتھ لے جاتے، مگر کیسے، کب؟ صاحب خانہ سے اس کے لیے اجازت لیتے، جس کے پاس دعوت تھی اس سے اجازت لیتے کہ میں اپنے ساتھ کسی کو لے کے آ رہا ہوں۔ اور مہمان کو کھانا کھلاتے تو بار بار اصرار کرتے کہ اچھی طرح بے تکلفی سے کھاؤ، اچھی طرح بے تکلفی سے کھاؤ۔ کھانے کی مجلس سے سب سے آخری میں اٹھتے، دوسرے لوگ اگر پہلے فارغ ہو جاتے تو ان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ جاتے، فارغ ہو کر ہاتھ ضرور دھوتے، دعا کرتے کہ جس میں خدا کی نعمتوں کے لیے شکر کے کلمات ہوتے اور رزق کی طلب ہوتی، اور صاحب خانہ کے لیے دعا موجود ہے۔ ہم سب کو یاد کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی دعوت میں بلائے تو ہم کیسے اس کو دعا دیں۔ ہم لوگ اردو میں دعائیں تو دے دیتے ہیں، الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، ہر کسی کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے جس نے محنت کی، محبت کی اور ہمیں بلایا، لیکن یہ دعا بھی یاد ہونی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو صاحب خانہ کے لیے، گھر کے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ کوئی کھانے کی کوئی چیز آتی تو جو دوست حاضر ہوتے ان کو ضرور شریک کرتے، اور جو غیر حاضر ہوتے ان کا حصہ رکھ دیتے۔ پھل وغیرہ کھانے کی مجلس میں ایک ایک دانہ لینے کی تربیت آپ نے دی ہے۔ پانی غٹ غٹ کی آواز نکالے بغیر پیتے، بالکل پسندیدہ نہیں اس طرح پانی پیا جائے۔ آپ زیادہ تر اور اکثر 3 بار پیالہ منہ سے الگ کر کے سانس لیتے، اور ہر بار کا آغاز بسم اللہ سے اور اختتام الحمدللہ سے کرتے۔ عام طریقہ آپ کا بیٹھ کر پانی پینے کا تھا، آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے، یہ صرف نہیں ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا آپ کی سنت ہے، بلکہ آپ نے بیٹھ کر پانی پینے سے منع کیا ہے۔ اور یہاں تک حدیث میں پائی جاتی ہے چیز کہ اگر تم نے کھڑے ہو کے پانی پی لیا ہے تو قے کر دو، انگلی سے نکال دو، اتنا نقصان دہ۔ آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے یہ بات کہ پانی پینے کا سب سے نقصان دہ طریقہ کیا ہے کہ پانی کو ایک سانس میں پی لیا جائے اور کھڑے کھڑے پیا جائے۔ تو آپ کیا کرتے؟ آپ بیٹھ کر پانی پیتے، پینے کی چیز مجلس میں آتی تو بالعموم داہنے جانب سے یعنی رائٹ سائڈ سے دور چلاتے، اور بڑی عمر کے لوگوں کو آپ پرائرٹی دیتے، اور احباب کو کوئی چیز، دوستوں کو کوئی چیز پلاتے تو خود سب سے آخر میں پیتے، اور فرماتے کہ پلانے والا سب سے آخری میں پیتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں یا پھونک مارنا اور اس کو سونگھنا آپ کو ناپسند تھا۔ سانس میں بو کا ہونا، بیڈ بریتھ، آپ کو آپ کے مزاج کے خلاف تھا، اس لیے کبھی کچی پیاز اور لہسن کا استعمال ہمیشہ ناپسند رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچی پیاز جو کہ آج جس میں ہم صحت کے بارے میں جانکاری ہمیں ملتی ہے، اور لہسن ہم کھا نہیں سکتے، کھا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ میرے منہ سے بدبو نہ، انسان برش کر لے، مسواک کر لے، اور نماز میں جانے سے پہلے اس کا استعمال نہ کرے۔ کھانا منع نہیں ہے، اس کی بو منع ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے فائدے اٹھانے چاہیے انشاءاللہ تعالی۔